والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ معزز سامعین گرامی قدر، صبح خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ صحابہ کا بھی امت کا بھی اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ زکوٰۃ اور نماز میں کوئی فرق نہیں، اور ایک بندہ اگر نماز ہی نہیں پڑھتا تو پھر شاید اس کو اس مثال سے کوئی بات سمجھ نہ آئے۔ زکوٰۃ اور نماز میں فرضیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ بنی الاسلام علی خمس کے اندر نماز کو ادا کرنا جیسے شامل ہے، اسی طرح زکوٰۃ کو ادا کرنا بھی شامل ہے۔ بغیر نماز جس طرح زکوٰۃ دینے کا کوئی فائدہ نہیں، اس طرح بغیر زکوٰۃ نماز پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے، اور اگر موقع آیا انشاءاللہ اس سال رمضان کے اندر اس بات کو مفصل انداز میں بیان کریں گے۔ یہ کوئی لگی لپٹی اور سمیٹ کے اور نرم گفتگو کر کے شریعت کے اصول نہیں بدلتے۔ نرم مزاجی رویوں میں ہونی چاہیے، اخلاقیات رویوں میں ہونا چاہیے، معاملات میں ہونا چاہیے، لیکن کیا نرمی کی وجہ سے دین کے بنیادی عقائد بدل جائیں گے؟ ایک بندہ بے نمازی ہے اور اس کا عقیدہ نماز پڑھے بغیر بھی میں مسلمان ہوں، تو اجماع امت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ لوگوں کو شاید بات تلخ لگتی ہے۔ ایک بندے کا عقیدہ ہے 5 نمازیں اسلام میں ہیں اور وہ نہیں پڑھتا، اس کا مسئلہ فرق ہے، اس کے لیے بھی وعیدیں ہیں، اس کو بھی سمجھایا جائے گا کہ کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے۔ لیکن ایک بندے کا عقیدہ ہے اور چھوٹا جی مولوی صاحب نو بڑے سخت نے جی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن 5 نمازاں نہ پڑھن نال بندہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ بذات خود انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ دیگے دے دو، یہ کھانا کھلا دو، بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن عبداللہ ابن جدعان نے سخاوت کی تھی۔ اتنی بڑی دیگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں جوانی میں اس دیگ کے سائے میں اپنے آپ کو سورج کی اوٹ میں کر لیا کرتا تھا۔ امی عائشہ نے پوچھ لیا تھا یہ جو حاجیوں کو کھانا کھلانے والا ہے اور سوٹ دینے والا ہے حج کے موقع کے اوپر، کیا جنت میں داخل ہو جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ کی قسم اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا تو شاید جنت میں داخل ہو جاتا۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا تو عبداللہ ابن جدعان جیسا سخی بھی ہو جنت میں نہیں جائے گا، حاتم طائی بھی ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ لوگوں کے نام 1400 برس بعد بھی زندہ ہیں، اللہ نے دنیا ہی میں ان کے ناموں کو زندہ کر دیا ہے۔ گلاب دیوی، گنگا رام، مدر ٹریسا، نام تو زندہ ہیں، لیکن جب تک بندہ اسلام کے بنیادی عقائد کو، آج کل تو خیر ایسے فلاسفر پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کافروں کے بھی جنت میں جانے کے امکان ہے، کافر بھی جنت میں چلا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی دین اسلام ہی کو مذاق بنا کے رکھ دیا۔ اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہی ہے۔ جہاں پہ ختم نبوت کا منکر جنت میں نہیں جائے گا تو اللہ رسول کا منکر چلا جائے گا۔ یہ آج کل کے نئے اسکالرز آف ڈالرز جو حدیث کے منکر ہیں، یہ قرآن کی آیتوں کے بھی منکر ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ فلسفہ گڑھا ہوا۔ میرے بھائیو، جس طرح نماز عقیدے کے اعتبار سے کسی بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ 5 نمازیں نہ پڑھ کے بھی بندہ جنت میں چلا جاتا ہے، اگر کسی کا وہ یہ عقیدہ ہے تو آج ہی اپنی اصلاح کر لے، وہ بندہ اجماع امت ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ اسلام صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کا کہنے کا نام نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس اسلام کا اظہار نماز سے ہوگا اور زکوٰۃ سے ہوگا۔ اگر یہ ساتھ ساتھ نہ ہو تو بتائیے حضرت ابو بکر حضرت عمر نے اختلاف کیا تھا ابتدائی طور پہ، ابو بکر آپ کیوں سختی کرتے ہیں، اسلام ابھی نیا ہے، نرمی کر دیجئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا تھا تو یہ بات کرتا ہے عمر، اللہ کی قسم میں ان کے خلاف قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کو الگ الگ سمجھتے ہیں۔
دونوں ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں. میں ان کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں تو حضرت عمر نے کہا بعد میں اللہ نے میرا شرح صدر کر دیا. اور بے شک حضرت ابو بکر کا موقف ہی درست تھا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے غم کی وجہ سے میں معاملے کو صحیح جج نہیں کر سکا. اور قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. آپ بتائیے اللہ کہہ رہا ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مولوی زکوٰۃ کی فضیلت اس لیے بیان کر رہا ہے کہ اس کی مسجد اور مدرسے کو مل جائے. دوسری طرف ان کی عقل پہ پردہ ہے، جب بات نماز کی کرو تو کہتے ہیں یار لوگوں کا پیٹ پالنے سے بھی بندہ جنت میں چلا جائے گا. جب لوگوں کا پیٹ پالنے اور زکوٰۃ کی بات کرو تو کہتے ہیں مولوی اپنی مسجد کے لیے، اپنے مدرسے کے لیے شاید چندہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے، مولوی نہیں کہہ رہا. جو بندہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، اور اگر تفسیر نہ بھی ہو ترجمے سے ثابت ہے، وہ سونا چاندی ان کو آگ میں پگھلا کر ان کی پشتوں پہ، ان کے ماتھوں پہ، ان کے آگے اور پیچھے 50,000 سال کا جو دن ہوگا پگھلا کر. بتائیے سونے کا بوائلنگ ٹمپریچر کیا ہے، چاندی کا کیا ہے، میلٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ آخر پگھلے گا تو گرم ہوگا تو پگھلے گا نا، وہ پگھلا کے جسموں پہ داغا جائے گا. اور پھر اسی آیت کی تفسیر کے اندر محدثین نے 3-4 حدیثیں اور بھی بیان کی ہیں جن کی طرف ضمناً اشارہ کرنا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے سونا چاندی کی زکوٰۃ، درہم و دینار، پیسوں مال و دولت کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کا سارا مال و دولت پگھلا کے اس کے ماتھے پہ، اس کی کمروں پہ، اس کی سائڈوں پہ، اس کے پورے جسم کو اس ابلتے اور کھولتے ہوئے سونے چاندی کے اندر ڈبا ڈبا کے 50,000 سال کا دن گزارا جائے گا. نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنے جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جانور سے مراد اونٹ ہے، بھینس ہے، بکریاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ان کو موٹا کیا جائے گا، فربا کیا جائے گا، اور یہ طاقتور ہو جائیں گے. پھر یہ 50,000 سال کے دن کے اندر جس بندے نے ان جانوروں کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا ہوگا اس کو رونگتے چلے جائیں گے. اور ایک دفعہ جب یہ اونٹ، گائے، بیل، بکری اس کو روندیں گے، بندہ پھر کچھ دیر بعد سیدھا ہو جائے گا، پھر وہ واپس آ کے رونا شروع کریں گے، پھر سیدھا ہوگا، پھر وہ رونا شروع کریں گے، یہاں تک کہ 50,000 سال یہی عمل دہرایا جاتا رہے گا. یہ عذاب ابھی یوم حشر کا ہے، جہنم کی بات بھی الگ ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی بات سمجھانے کو. اللہ نے بھی سونے چاندی پیسے مال کا الگ ذکر کر دیا، جانوروں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ ذکر کر دیا، پھر سمجھانے کے لیے کہ کوئی ایسی چیز جس کو تم سمجھتے ہو کہ نہ سونا چاندی میں آ رہی ہے نہ جانوروں میں آ رہی ہے، پلاٹ ہیں، پلازے ہیں، گھر ہیں، جن کی تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سارا مال، یہ ساری دولت کل قیامت کے دن ایک سانپ کی شکل میں آئے گا، اور اس سانپ کی آنکھوں کے اوپر 2 نشان ہوں گے. یہ کیوں کہا؟ کیونکہ عربوں کے ہاں جن سانپوں کی آنکھوں کے اوپر 2 نشان ہوتے تھے وہ بڑے زہریلے سمجھے جاتے تھے. ہاں یہ وہی سانپ ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بھی اگر ڈس لے، ایک مرتبہ بھی، تو 40 برس اس کی تکلیف، اس کی سوجن، اس کا احساس جسم سے نہیں جائے گا. یہ ایسے ایسے سانپ ہیں کہ جو زمین کی پشت کے اوپر اگر آ جائیں اور ایک سانس، صرف ایک سانس زمین کے اوپر لے لیں تو قیامت تک زمین کے اوپر سبزہ نہیں اگے گا. یہ سانپ انسان کے گلے کے اندر چکر کاٹ کے انسان کے منہ کے سامنے آئیں گے اور انسان کے منہ کے اوپر کاٹیں گے. اور باچھوں کا لفظ حدیث میں موجود ہے، جیسے آپ جانور کے منہ کے اوپر لگام نہیں لگاتے گھوڑے کے اوپر، ویسے انسان کے جبڑوں کو چمٹ جائے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں جو تو نے اللہ ہی کی طرف سے حاصل کیا تھا اور اللہ ہی کے حق کو ادا نہیں تھا کیا. اللہ کو حق کو، اللہ کا دیا ہوا مال، اور اسی کو ادا نہ کرنا ہیلے بہانوں سے
مختلف رستوں سے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف زکوٰۃ کی بات نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کے مالوں میں یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا حق ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ بات بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے، بہت ہی آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا، جس نے اپنی بیٹی کے منہ میں لقمہ ڈالا، بیٹی کس کی ہے؟ تیری ہے، تو نے 3 بیٹیوں کے منہ میں لقمہ ڈالا تو کل جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحابہ نے کہا 3 نہ ہو، تو کہا 2 کو بھی اگر کھلائے گا، پلائے گا، پرورش کرے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کہا اگر 2 بھی نہ ہو، کہا 1 کو ہی۔ کس کی بیٹی؟ اپنی بیٹی۔ اس کے منہ میں لقمہ ڈالنا، اس کو کھلانا پلانا باعث دخول جنت ہے۔ تو غریبوں کی بیٹیاں، مسکینوں کی بیٹیاں، بیوائیں، طلاق یافتہ معاشرے کی وہ غریب عورتیں جو لقموں کو ترس رہی ہیں، ان کے منہ میں ڈالنے کا اجر و ثواب کتنا ہوگا؟ اپنی بیٹیوں کے منہ میں، اپنی بیوی کے منہ میں ڈالنے کا ثواب، اپنے بچوں کے منہ میں ڈالنے کا ثواب یہ ہے۔ میرے بھائیو، بات کو مزید آسان کیجئے۔ حدیث سب نے سنی ہوئی ہے، سب کو یاد ہے۔ ایک کتا کنویں کے کنارے میں پیاسا بیٹھا ہوا ہے، پیاسا بیٹھا ہوا ہے۔ کون؟ ایک کتا، انسان نہیں۔ ایک بندے کو پیاس لگی، اس نے پانی پیا، باہر نکلا، دیکھا کتا ہانپ رہا ہے۔ کہنے لگا او ہو، خیال آیا اس کو بھی شاید پیاس کی اسی شدت نے تنگ کیا جس شدت کی وجہ سے میں کنویں میں اترا تھا، دوبارہ اتر گیا۔ اپنی جراب میں، اپنے موزے میں پانی بھر کے لایا، کتے کو پلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی نیت اتنی خالص تھی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی، ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا۔ اگر کتے کو پانی پلانے سے بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جو نمازیوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں، جو لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں، جو لوگوں کو پانی پلانے کے لیے سبیلیں لگاتے ہیں، جو لوگوں کے لیے فلٹر پلانٹ لگاتے ہیں، جو لوگوں کو، عوام کو، انسان کو، اشرف المخلوقات کو پانی پلاتا ہے۔ اگر کتے کو پانی پلانے والا جنتی ہے تو انسان کو پلانے والا جنتی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر آئے، امی عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آج ایک عجیب ماجرا ہوا۔ ایک ماں آئی تھی، اس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں، میں نے 2 کھجوریں اس کو دی، اس نے ایک بیٹی کو دے دی اور دوسری کو دے دی۔ اور اس حدیث کی متعدد سندیں اور متعدد الفاظ ہیں، مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہا ایک اس کو تھما دی، ایک اس کو تھما دی، تیسری خود کھانے لگی۔ اتنی دیر میں دونوں بچیوں نے اپنی اپنی کھجور ختم کر دی۔ اب وہ پھر اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی ہیں، تو ماں نے جو کھجور اپنے لیے رکھی تھی اس کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، ایک بیٹی کے منہ میں ڈال دی، دوسری بیٹی کے منہ میں ڈال دی، خود بھوک اور پیاس کاٹ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کیفیت بدل گئی۔ ظاہر ہے رسول اللہ تب بھی بولتے ہیں جب آسمان سے وحی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تجھے خبر ہے؟ جی کیا؟ اللہ کے رسول، اس عورت کو اس عمل کی وجہ سے اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ اپنی بیٹیوں کو کھلانے کی وجہ سے بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو لوگوں کی یتیم بچیوں کی کفالت کرنے سے نہیں داخل ہوگا۔ یہاں پہ ایک اور نقطے کی بات ہے، ضمنی طور پہ آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے۔ اگر کھجور کے 3 ٹکڑے کھلانے کی وجہ سے وہ عورت جنت میں چلی گئی تو جس ماں عائشہ نے یہ 3 کھجوریں دی ہیں ان کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ آپ نے نیکیوں کے یہ چھوٹے چھوٹے کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نہیں کہہ دیا تھا۔ اللہ دائیں ہاتھ سے صدقے کو قبول کرتا ہے اور اس کی نشو و نما سے کرتا ہے کہ خلوص نیت سے ایک کھجور بھی اللہ کی بارگاہ میں دی ہو، احد پہاڑ جتنی پاؤ گے، کل قیامت کے دن حیران و ششدر رہ جاؤ گے۔ اتنی بڑی نیکی یاد کوئی نہیں، تمہیں یاد نہیں، تمہارے رب کو یاد ہے۔ یہ وہی کھجور ہے جو اللہ کے لیے کسی روزے دار کو افطار کے لیے دی تھی، کسی بھوکے کے منہ میں ڈالی تھی۔ میرے بھائیو، آج ہم اللہ کے عطا کردہ مال کے اندر سے اللہ ہی کا حق ادا کرنے سے کتراتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں، حیران ہو جاتا ہے بندہ، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے۔ میرے بھائیو، یہ مسئلے
انشاءاللہ اس حوالے سے جو فضائل کے واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے تفصیل سے رکھیں گے، لیکن یہ مسئلہ سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ لاما صاحب میں نے 2 پلاٹ خریدے ہوئے ہیں، ایک پلاٹ کے اوپر گھر بنانا چاہتا ہوں ذاتی، دوسرا پلاٹ اس لیے رکھا ہوا ہے وہ اس کی کنسٹرکشن میں کام آئے گا، ہمیں فتویٰ ملا ہے دونوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس پلاٹ کے اوپر گھر بنانا ہے وہ تیرا گھر ہے، وہ تو زکوٰۃ سے مستثنا ہو گیا، لیکن جس پلاٹ کی سیونگ سے تو گھر بنا رہا ہے اگر اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے تو زکوٰۃ پھر اسلام میں کس مال کے اوپر ہے؟ زکوٰۃ ہوتی سیونگ کے اوپر ہے، زکوٰۃ ہوتی ہی سیونگ کے اوپر ہے۔ بنیادی فلسفہ زکوٰۃ کا سمجھ لیجئے، مال تجارت، مال برائے فروخت، کیش ان ہینڈ اور سیونگ، 2 پلاٹ اگر اس نیت سے رکھے ہوں کہ 2 گھر بناؤں گا اپنی ذات کے لیے تو زکوٰۃ سے مستثنا ہو سکتے ہیں، لیکن ایک پلاٹ خریدا گھر بنانے کے لیے اور دوسرا اس کے اوپر لگانے کے لیے، دونوں زکوٰۃ سے مستثنا نہیں ہو سکتے۔ جو بنانے کے لیے رکھا ہوا، اور یہ بھی بات یاد رکھیے، لوگ پھر عجیب و غریب آگے سوال کرتے ہیں، جی پلاٹ زکوٰۃ سے مستثنا ہو گیا، جو گھر کی نیت سے بنانا ہے، میں نے 1 کروڑ روپیہ رکھا ہوا ہے گھر بنانے کی نیت سے، گھر بنانے کی نیت سے تیرے پاس جنس کے اندر جنس کی تبدیلی سے بعض اوقات احکامات بدل جاتے ہیں۔ اگر گھر ذاتی بنانے کے لیے بھی 1 کروڑ رکھا ہوا ہے تو وہ زکوٰۃ سے مستثنا نہیں ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، وہ سیونگ ہے۔ یہ عجیب و غریب فتوے مارکیٹ میں، اب پھر بندہ اس بندے کا کیا نام لے؟ آگے لوگ کہتے ہیں آپ ہر وقت گامدی صاحب کو کہتے رہتے ہیں، جو کہتا ہے روزہ بھی گرمیوں میں نہ رکھو، پھر اس کو کچھ بندہ کہے نا، پیپر آ جائیں، امتحان آ جائیں تو روزے اگلے سال رکھ لیے جائیں۔ یہ اسلام کا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ میرے بھائیو، زکوٰۃ ہر سیونگ کے اوپر ہے، ہر کیش ان ہینڈ کے اوپر ہے۔ ہاں جو باتیں درست ہیں اس کا اقرار ہے، وہ لوگوں کے لیے اللہ نے آسانیاں دی ہیں، اور یہ بات کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ایک بندہ کاروبار پلاٹوں کا کرتا ہے، وہ بیچتا ہی پلاٹ ہے، ایک بندہ بیچتا ہی گھر بنا بنا کے، پلاٹ خریدتا ہے، گھر بناتا ہے، بیچ دیتا ہے۔ اس کی تجارت کیا ہوگی؟ گھر فروخت کرنے کی۔ اس کی تجارت کیا ہے؟ پلاٹ فروخت کرنے کی۔ اس کے پلاٹ اور گھر کے اوپر جتنی بھی مالیت لگی ہے، جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ لگے گی۔ حکم علامہ صاحب تھوڑی سی بات مختلف کریں تو بدل جاتا ہے، ہاں بدل جاتا ہے۔ یہی دوسرا بندہ گھر بنا رہا ہے بیچنے کی نیت سے نہیں، کس نیت سے؟ کہ گھر بنا لوں گا، بوڑھا ہو گیا ہوں، 10-20 سال یہاں سے کرایہ کھاؤں گا، 10-20 سال یہاں سے کرایہ کھاؤں گا۔ اب آپ کہتے ہیں زکوٰۃ سے مستثنا ہے، اور بھائیو یہ ہم نہیں کہتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معاملات پیش ہوئے اور انہوں نے ہی اس کو بیان کر دیا۔ بڑی آسان بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، خام ہاں لوگوں کے دماغ میں اشکال ڈالے جاتے ہیں۔ ایک بندہ بھینسوں کا کاروبار کرتا ہے یا جانوروں کا، اس کے پاس 40 بھینسیں ہیں، 100 بھینسیں ہیں، تو اس کی ٹریڈنگ بھینس ہے تو اس کی زکوٰۃ بھینس کے اوپر ہی ہوگی۔ ایک بندہ بھینسیں خریدتا ہے اس لیے ہے کہ میں ان کا دودھ مارکیٹ میں بیچوں گا، بھینسوں کو چارہ بھی کھلاؤں گا، خرچہ بھی کروں گا اور دودھ بیچوں گا۔ اب اس کی بھینس کی خرید و فروخت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کس کے اوپر ہے؟ دودھ کے اوپر، دودھ کے اوپر۔ اسی طرح گھر کی مثال ہے، ایک بندے نے گھر بنایا بیچنے کے لیے، آپ اس کے اوپر زکوٰۃ لگا رہے ہیں، ہم لگا رہے ہیں، یار ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے لگی ہے۔ گھر 3 کروڑ کا ہوتا ہے جی، 4 کروڑ کا، اللہ کا شکر کر، اللہ نے تجھے 3-4 کروڑ پہ جیسی سکت دی ہے، تو کیا ہو گیا ہے؟ 10 لاکھ دیتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، وہ دوسرے بندے نے جی کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، اس کو تو نہیں پاڑی، تو بھی کرائے پہ چڑھا دے۔ اگر ہیلے بہانے ہی کرنے ہیں، جب تیرا بزنس ہی خرید و فروخت کا ہے تو تیری اس کے اوپر زکوٰۃ لگے گی۔ ہاں دوسرے بندے نے کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، 1 لاکھ روپیہ مہینہ کرایہ آ رہا ہے، یہ بات حقیقت ہے، اس کا جب تک یہ دوبارہ گھر کیش ان ہینڈ میں منتقل نہیں ہوتا اور دوبارہ اس کو کاروبار کے اندر نہیں ڈالتا، کسی اور تجارت میں نہیں ڈالتا، یہ زکوٰۃ سے مستثنا ہے۔ زکوٰۃ کس کے اوپر لگے گی؟ 1 لاکھ مہینے کے کرائے کے اوپر 12 لاکھ اگر 12 مہینے کا لیتا ہے، اور اگر سارا کھا جاتا ہے زکوٰۃ بھی نہیں، اور اگر ساری سیونگ ہے سب کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کو جان بوجھ کر عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے، اور میرے بھائیو جو
پراپرٹی جو دکان کرائے پہ دی ہوئی ہے اس کے کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہے، جو دکان برائے فروخت رکھی ہوئی ہے، جو گھر برائے فروخت رکھا ہوا ہے، جو پلاٹ سوسائٹی کاٹنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ اربوں روپے کی پراپرٹی ہے، اس بات سے بڑا گھبراتے ہیں، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ اللہ نے اربوں روپے کی پراپرٹی دی، یہ شکر نہیں جی ارب روپے کے اوپر 2.5 کروڑ زکوٰۃ ہے تو کیا ہو گیا؟ پلاٹ بھی تو اللہ نے تجھے ارب روپے کے دے دیے ہیں، پلاٹ بھی تو کروڑوں کے تجھے دے دیے ہیں، جو پلاٹ برائے فروخت ہے، جو پلاٹ برائے فروخت ہے، جو یہ مال تجارت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، مال تجارت، راس المال، ایک بندے کی دکان ہے کپڑے کی، یہ دونوں میں کچھ فرق یہ ہوتا ہے کہ پلاٹ والے کے پاس تو پتہ ہوتا ہے یہ 5 پلاٹ ہے جی، یہ برائے فروخت ہے، یہ میں نے گھر کے لیے رکھا ہے، وہ تو مستثنی ہو گیا، جو برائے فروخت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ دکانداروں کو کیا کرنا چاہیے؟ مال تجارت، دکان کے اندر 1 کروڑ کا مال پڑا ہے، سارے کے سارے کی زکوٰۃ ہے، جتنا کاروباری سرکل کے اندر پیسہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، جتنی گرائی آنی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، یہ بھی لوگ پورا ماہ رمضان میں مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں، بات اس طرف چل پڑی ہے تو اس بات کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ جو پیسے لوگوں سے لینے ہیں، میں نے ایک شخص سے 5 لاکھ لینا ہے، میں نے ایک شخص سے 10 لاکھ لینا ہے، میں نے ایک شخص سے 20 لاکھ لینا ہے، جتنے بھی کاروباری حضرات ہوتے ہیں بنیادی طور پہ دکاندار، ان کا جتنا سرکل ہوتا ہے، دکان کے اوپر مال 2 کروڑ کا پڑا ہوا ہے، مارکیٹ سے بھی انہوں نے 2 کروڑ تقریباً لینا ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، علامہ صاحب 2 کروڑ دا مال ہے دکان 80 لوگوں کا کروڑ دینا ہے، 1 کروڑ دی زکوٰۃ دینی ہے، ماشاءاللہ۔ جو 2 کروڑ روپیہ لینا ہے اس میں سے میکسیمم 10-20 لاکھ کی گرائی مر جائے گی۔ ہاں، یہ اللہ نے سہولت دی ہے کہ جو پیسے لینے والے ہوں، جن کے بارے میں امید ہو آ رہے ہیں، ان کی زکوٰۃ بندہ ادا کرتا رہے، انشاءاللہ آ جائیں گے۔ ہاں، جن کے بارے میں یقین ہو کہ یہ نہیں آنے، اس کی زکوٰۃ چاہے ادا نہ کرے۔ اور جو پیسے کسی سے لینے ہوتے ہیں، اس کی زکوٰۃ کیوں کر ادا کی جاتی ہے؟ پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، او بھائی یہ تیری سیونگ ہے، تو نے اپنے دوست کو قرض دیا 5 لاکھ روپیہ، یہ وہ واپس نہیں کر رہا، لیکن واپس کرنے کی امید ہے، جب تک امید ہے تجھے اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ یہ خالصتاً تیری سیونگ ہے۔ اس کے اوپر تو کہتا ہے 2 سال ہو گیا وہ میرا قرضہ نہیں واپس کر رہا، زکوٰۃ دینا شروع کر، انشاءاللہ واپس کر دے گا۔ جو گرائی مری ہوئی ہو، جس کے بارے میں امکان ہو یہ نہیں آنی، البتہ اس کے بارے میں یہی مسئلہ ہے کہ جب امکان ختم ہو گیا، ایک بندہ پیسے لے کے دوڑ گیا، اس کی آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی۔ اسی طرح جو زمینیں ہوتی ہیں ٹھیکے کے اوپر، ان کے بھی کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اگر بندہ خود اس کے اوپر کھیتی باڑی کر رہا ہے، اس کا ایک الگ نصاب ہے جو دیہاتی لوگ جانتے ہیں عشر کے حوالے سے، کہ وہ پھر اس کی پیداوار کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ لیکن جب بھی کوئی چیز انسان، اس کا ایک بڑا آسان کلیہ جو کاروباری یہاں فیملیز ہوتی ہیں بالعموم، انہوں نے بڑا آسان نکالا ہوا ہے، تاکہ زکوٰۃ صحیح معنوں میں اللہ کو راضی کرنا ہے نا، بات تو اللہ کے احکامات کو ماننے کی ہے۔ یکم رمضان اور رمضان میں زکوٰۃ کو اسی لیے ادا کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ اس میں اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا سال زکوٰۃ کو ادا نہیں کرنا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے کیا پتا جنت میں جانا ہے، نیکی کی گھاٹیاں کیسے کراس ہونی ہے؟ تو نے جنت کو بڑا آسان سمجھ لیا، یہ جو مشکل پرپیش وادی ہیں تجھے کیا پتا کیسے پار ہوں گی؟ یہ پار ہوں گی مقروضوں کی مدد کر کے، یہ پار ہوں گی یتیموں کی کفالت کر کے، یہ پار ہوں گی مسکینوں کو کھانا کھلا کے۔ کس دن؟ جس دن وہ بھوکے ہوں، بھوک اس کو لگی ہوئی ہے محرم سفر ربیع الاول میں، تو اس کو کہتا رہے میں تجھے کھانا کھلاؤں گا رمضان میں۔ پورا سال اس لیے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، جس کے پاس گنجائش نہیں ہے وہ پورا سال زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ کیوں؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اس دن جس دن بندہ بھوکا ہے اس دن کھانا کھلانا ہے، اس لیے پورا سال بھی نکالی جا سکتی ہے۔ لیکن ہاں، ایک بڑا پورشن رمضان کے اندر زکوٰۃ کا اس لیے ادا کیا جاتا ہے، حساب کتاب بڑا آسان ہو جاتا ہے، بڑا آسان۔ آپ اگر یہ کیلکولیشن کرنا چاہیں نا تو آپ پیچیدگیوں کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ والا پلاٹ 6 ماہ پہلے لیا تھا، یہ والا 8 ماہ پہلے لیا تھا، یہ مال 9 ماہ پہلے لیا تھا، اس کا سال کب مکمل ہوتا ہے، اس کا سال کب مکمل ہوتا ہے۔ ابتدا میں منشیوں کی یہی ذمہ داری ہوتی تھی، وہ بھی بیچارے ہر وقت کھاتے سیدھے کیا کرتے تھے۔ اس کا بڑا آسان حل ہے،
यकम रमजान जिस दिन आए, तूने प्लाट खरीदा 6 माह पहले, तूने प्लाट खरीदा 8 माह पहले, तूने प्लाट खरीदा 10 माह पहले, तेरे पास कैश इन हैंड आया 1 दिन पहले भी, तो आसानी के लिए क्या है, यकम रमजान को जितना टोटल कैश इन हैंड बैंक अकाउंट के अंदर, कैश इन हैंड जितनी मालियत घर में मौजूद है, टोटल कैश इन हैंड, चाहे 1 दिन पहले ही क्यों ना आया हो, उसकी ज़कात निकाल दे, और जितना माल बराए फरोख्त है उसकी ज़कात यकम रमजान को कैलकुलेट करके निकाल दे। इससे क्या आसानी होती है, अगर अगले साल के 6वें महीने में भी बिक जाएगा तो इंशाल्लाह तेरी ज़कात पूरे के पूरे साल की अदा हो चुकी होगी। हर एक दफ़ा ये चक्कर चलाना है, एक दफ़ा यकम रमजान को पूरे माल तिजारत की, पूरे कैश इन हैंड की, पूरी गुराई की, जितने लेने हैं उनकी ज़कात एक मरतबा आपको ये तकलीफ़ करनी पड़ेगी। यकम रमजान को कैलकुलेट कर दें, चाहे 6 महीने पहले लिया, चाहे 8 महीने पहले लिया, ये नहीं कि उसका महीना रमजान के 3 महीने बाद शुरू हो रहा, फिर आप इसी चक्कर में सारा साल लगे रहेंगे। आप यकम रमजान को अदा करें और फिर हिसाब करें अगले साल यकम रमजान को, तो अल्लाह ताला आपके खाते सीधे कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।